آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وجلہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات کی. اس کی تعریف اور توصیف کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم نبی مکرم رسول محتشم حضور ختم المرتبہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار قربان بسط کی جو مجاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص اسٹیج پر جنبدار مقتدر علماء کرام منتظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. چند لمحوں کی گفتگو میں انہی کلمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی معلومات کو سمیٹوں گا. اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں دو زندگیوں کا تصور پیش کیا ہے. ایک یہ زندگی ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اور ایک زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے جب ہم یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دونوں زندگیاں اچھی گزاریں. یہ جو زندگی دی گئی اسلام کہتا ہے آپ اس کو بھی اچھا گزارنے کی کوشش کریں، اور جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اسلام کہتا ہے آپ اس کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. جب بھی اللہ سے دعا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، ایک شخص ہضم میں آیا تو وہ انتہائی کمزور تھا. میرے حضور کی نظر پڑی، پوچھا جوان کوئی بیماری لگی ہے کہ جسم خشک ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جتنی مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں میرے حصے کی ہیں مجھے دنیا میں دے دے، اور آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہ دے. تو حضور اللہ نے میری دعا قبول کر دی، اور میرے اوپر اتنی بیماریاں، مسائل آئے کہ میرا جسم خشک ہو گیا.
تو اچھی دعا لگتی ہے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آ جائیں لیکن آخرت میں نہ آئے. تو حضور علیہ السلام نے سن کے فرمایا تم نے اللہ سے یہ دعا کیوں مانگی کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکالیفیں ملیں اور آخرت میں تکلیف نہ دینا. تم نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ یہ دنیا بھی اچھی دے دے وہ دنیا بھی اچھی دے. اللہ قادر ہے، وہ دونوں جہان اچھے کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ یہ زندگی اچھی دے گا تو وہ نہیں دے گا، وہ دے گا تو یہ نہیں دے گا. وہ اس میں قدرت رکھتا ہے کہ وہ دونوں جہان کسی کے لیے اچھے کرے. دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے آپ اس دنیا کو اچھا کریں، اس سے فائدہ لیں، اس کی نعمتوں سے محظوظ ہوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے جو کچھ کائنات میں بنایا یہ ہمارے لیے بنایا. جب بنا ہمارے لیے ہے تو اس سے فائدہ بھی ہم لیں گے، اس سے لطف اندوز بھی ہم ہوں گے، اس کی نعمتوں کا استعمال بھی ہم کریں گے. لیکن یہ نہیں کہتا اسلام کہ آپ ساری توجہ دنیا پہ رکھیں اور آپ کی آخرت سے آگے ہو جائیں. دنیا اچھا کریں، دنیا کو بہتر کریں. اللہ نے دنیا دی ہے، ہمارے لیے بنائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ دنیا میں اچھا گھر، کشادہ، اچھی سواری اور اچھی بیوی دے دے تو یہ تین چیزیں دنیا میں خوشبختی کی علامت ہے. اسلام ان چیزوں سے کبھی منع نہیں. آپ کاروبار کریں، آپ دولت کمائیں، آپ گھر اچھا کریں، آپ سواری اچھی رکھیں، آپ کھانا پینا اچھا کریں، آپ لباس اچھا پہنیں، آپ مذاکرات اچھے رکھیں. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا. اگر مال و دولت اور دنیا اس انداز سے پوری ہوتی تو کیا اسلام ارکان خمسہ کے اندر زکوٰۃ کو شامل کرتا؟ زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ سال گزر جائے نصاب کے مطابق ہو تو اس شخص میں زکوٰۃ بنتی ہے. اور اگر مال رکھنا ہی، جمع کرنا ہی برا ہوتا تو اس پہ اجر کا وعدہ نہ دیا جاتا. صدقہ و خیرات کی ترغیب کی گئی. آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس پہ اجر ملتا ہے. اللہ نے وعدہ رکھا ہے. تو اگر صدقہ کس مال پہ ہوتا ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اگر ان مالوں کو جمع کرنا ممنوع ہوتا تو اسلام میں اجر کا وعدہ کبھی نہیں. لہٰذا دنیا اچھی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. آپ لباس اچھا پہنیں، صاف ستھرا رکھیں. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کو اللہ مال دے، دولت دے، اس کا اثر اس کی اولاد سے ظاہر ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اور آپ کی اولاد لباس ایسا پہنتی ہے جیسے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اور اب آپ کہتے ہیں یہ کفران نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے تمہیں اچھا رکھا ہوا ہے اور تم نہ خود پہ خرچ کرتے ہو نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہو، لیکن دنیا کو اچھا کرتے کرتے آخرت کو بھول نہیں جاتے. یہ دنیا بھی اچھی گزارے، اس پہ بھی تقدو کریں، اس پہ بھی کوشش کریں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ جو آخرت ہے اس کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اسلام دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت بہتر بھی ہے اور بہتر بھی ہے. جبکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے، دنیا اللہ دے دے تو اچھی گزارے، لیکن آخرت کو اجاڑ کے دنیا کو اچھا کرنا، آخرت کو برباد کر کے دنیا کو بہتر کرنا، اسلام کہتا ہے یہ دانشمندی نہیں، یہ عقل نہیں ہے. باقی اللہ آپ کو حلال ذرائع سے عطا کرے، جتنا عطا کرے اس کا فضل ہے. میرے استاد یہ گرامی فرمایا کرتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگے دولت فرعون نہ مانگے، دولت عثمان مانگے. جو آپ کی دنیا بھی اچھی کرے اور آپ کی آخرت بھی اچھی کرے. اس مال سے آپ دنیا کو بھی عزت سے گزاریں اور آخرت کو بھی عزت حاصل کریں.
فرعون کی دولت نہیں، دولت عثمان ہونی چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے تو دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ دنیا بہت لمبی ہو جائے تو کتنی ہو؟ ماہرین کہتے ہیں کہ کل اس وقت جو اوسط نکالتے ہیں 45 سال عمر، کچھ زیادہ کچھ کم، جب آپ اس کو دونوں کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو 45 سال ہوتے ہیں۔ اب اس کو ڈبل کر لیتے 90 سال بن جائے گی لمبی عمر، اور زیادہ کریں گے تو 100 سال بن جائیں گے۔ آپ کو معاشرے میں خال خال ایسے لوگ ملیں گے جو 100 سال سے تجاوز کریں، 100 سال کے قریب جا کے دنیا سے رخصت ہو تو لوگ جنازوں پہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر پائی والے 100 سال کو پہنچا، 100 سال سے بڑھ گیا۔ یہ لمبی عمر ہے دنیا کی 100 سال، لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ 100 سال زندگی لمبی زندگی ہے، اور آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب بتائیے گا اس سے بڑا نادان کون ہے جو 100 سالہ زندگی کے لیے اس زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال کا؟ یہ تو ختم ہو رہا ہے۔ جتنی مرضی عزتیں دے دے، عظمتیں دے دے، دولتیں دے دے، عروج دے دے، نوکر چاکر، محل ہے، دولت ہے، ساری نعمتیں چھت کے نیچے میسر ہیں، لیکن ایک کھٹکا اندر رہتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو سب کچھ نہیں جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ یہ چند دن قبل عرب کا ایک خلیفہ فوت ہوا تھا، اس کا دکھا رہے تھے کہ یہ برج خلیفہ ہے اور یہ قبر خلیفہ ہے۔ اس کا برج دیکھا گیا، اس کے وہ ٹاور دیکھے گئے، اس کے محل دیکھے گئے، اس کے شہر دیکھے گئے، اور اس کی جو قبر تھی وہ اسی طرز پہ تھی جس طرح ایک غریب اور مجبور کی قبر تھی۔ تو جب دنیا سے جائیں گے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، لیکن اگر ہم نے اس دنیا کو بہتر کرتے کرتے آخرت میں توجہ رکھی، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا، کن فی دنیا کا انکا غریب، ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا۔ مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے تو کتنا سامان ساتھ لے کے جاتا ہے؟ آپ یہاں کے رہنے والے، آپ کو لاہور جانا پڑے گا، کیا آپ سارے گھر کا سامان جمع کرتے ہیں کہ میں صبح لاہور جا رہا ہوں؟ کیا آپ سارے بینک سے پیسہ گھر کا اکٹھا کرتے ہیں، زیورات اکٹھے کرتے ہیں کہ میں صبح 2 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں؟ بھائی آپ نے 2 دن رہنا ہے تو آپ ضرورت کا سامان لے لیں گے، ایک سوٹ کپڑوں کا لے لیں گے، جو آنے جانے کے خرچے وہ لیں گے، 2 4 5 ہزار زیادہ رکھ لیں گے ضرورت پڑنے کی، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، کہیں سال کے لیے جا رہے ہیں، کہیں 6 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ 6 ماہ جہاں رہنا ہے وہاں جا کے پہلے پلاٹ خریدیں گے، پھر نقشہ بنائیں گے، پھر گھر بنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں 2 4 مہینے رہنا ہے تو کہیں کوئی کوارٹر کرائے پہ لے لیتا ہوں، زیادہ اچھا رہنا چاہیں گے تو ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیں گے جہاں آپ کو گھر کی سہولتیں میسر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 6 مہینے سال رہ کے واپس آنا۔ یہ دیار خیر میں جو لوگ جاتے ہیں کبھی ان کو دیکھا ہے، یہاں سے گئے بیرونی ممالک 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیار خیر میں گیا تو ایک جوان تھا، اس نے مجھے دعوت دی، یہ منڈی باوردین کا رہنے والا تھا، تو میں جب اس کے پاس گیا تو مجھے کمرے میں لے گیا، تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے کمرے میں 7 8 لوگ رہ رہے، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ جوان آپ 8 لوگ ایک ہی کمرے میں اور آپ اس میں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت 2 4 5 سال کے لیے یہاں آیا ہوں، تو میں نے کہا کمائی کرنے آیا ہوں، الگ گھر لے کے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہی وقت گزار دیتا ہوں، صبح کام پہ شام کو آتے ہیں، تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، صبح پھر چلے جاتے ہیں۔ اگر میری ٹھاٹ پاٹ دیکھنی ہے تو منڈی باوردین جا کے میرا گھر دیکھے، میری گاڑیاں دیکھے، میرے مکان دیکھے۔ حضرت فرماتے میں نے اسے کہا بیٹا یہی بات تو میں سمجھانے آیا ہوں
کہ جہاں جتنا رہنا ہوتا ہے تیاری اتنی کرنی ہوتی ہے۔ ہم آئے تھے یہاں 60 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، 35 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، اور دل ہم نے یوں لگا دیا جیسے ہم نے کبھی جانا نہیں۔ کام ہم وہ کر رہے ہیں جیسے دنیا کبھی چھوڑی نہیں۔ اگر یہ یقین اتر جائے اندر دلوں میں کہ ایک دن چھوڑ کے جانا پڑے گا، کیا کوئی خیانت کرے گا؟ کیا کوئی دھوکہ دے گا؟ کیا کوئی ناپ تول میں کمی کرے گا؟ کیا کوئی ملاوٹ کرے گا؟ کیا دوسروں کا مال غصب کرے گا؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ دنیا چند سالہ ہے، باہر کیسے چلے جانا ہے، میں کہتا ہوں آسان سا نسخہ ہے۔ اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، باپ، دادا، کوئی زیادہ لوگ جانتے ہوں تو پردادے کا نام جانتے ہوں، اس سے اوپر کیا تھا کسی کو نہیں۔ تو ہمیں سوچ کے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے بچے ہمارا نام جانیں گے، ہمارے پوتے جانیں گے، پڑپوتے جانیں گے، اس سے اگلی والی نسل آنے والی ہمیں بھول جائے گی کہ دنیا میں تھا۔ اللہ اگر حلال ذرائع سے عطا کر دے تو لے لینا چاہیے، لیکن اگر حلال ذریعہ نہیں ہے تو حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، دھوکہ کبھی نہیں دینا چاہیے، فراڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ملاوٹ کے بازار کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ ابو الحسن شاذلی کا قول مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے شرح مشکات کے اندر ذکر کیا۔ بزرگ گزرے بڑی خوبصورت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دو چیزیں زندگی میں یقین کی حد تک اندر داخل کر دیں، آپ کو ساری زندگی کبھی دکھ نہیں ہوگا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ دو چیزیں اپنے اندر یقین کی حد تک داخل کریں، اور یہ آج کے درس کا سبق سمجھ رہے ہیں بھی اور آپ بھی۔ فرمایا ایک تو یہ یقین رکھ کہ جو تیرے مقدر کا رزق ہے وہ اللہ تجھے ہی دے گا، جو تیرے مقدر کا ہے وہ کوئی اور نہیں دے گا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے آنے والی کا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا تب تک موت نہیں آتی۔ روایات میں آتا ہے جب موت کے لمحے آتی ہیں تو فرشتہ قریب آتا ہے، پانی کا آیا، کھانے کا آیا، ہواؤں کا آیا، مرنے والے کے قریب کھڑا ہو کے کہتا ہے پہلے صبح ہوتی تھی تو میں نکلتا تھا، کہیں نہ کہیں سے تیرے مقدر کا رزق مل جاتا، لیکن آج میں شرط و غرب میں گیا ہوں، تیرے مقدر کا رزق مجھے کہیں نہیں ملا، کیونکہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک رزق باقی ہوتا ہے موت نہیں آتی، اور جب موت کے لمحے لکھے ہوتے ہیں اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ یقین رکھ کہ جو تیرے مقدر کا ہے وہ تجھے ہی ملے گا، اور دوسرا کہتے ہیں یہ یقین رکھ لے کہ جو کسی کا مقدر ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ جب یہ یقین اندر اتر جائے تو بتائیے گا زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ کسی کو اونچا مکان بناتے دیکھ کے کبھی اندر کوئی جلن ہوتی ہے؟ یہ تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دولت کہاں سے لے رہا ہے، حلال سے تو گھر بھی نہیں چلتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، کیسے ذرائع اس کے۔ تو بھائی جو بھی ذرائع ہیں اگر غلط بھی ہیں تو جواب وہ دے گا، مجھے کسی کے بارے میں سارا دن پڑھتے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہاں سے لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، اگر غلط بھی لے رہا ہے تو جواب قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا۔ ہم نے ساری زندگی دوسروں کے پیچھے گزاری، یہ کیسے کما رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کاروبار کیسے پھیل گیا ہے، بھائی اس کی تقسیم ہے۔ حلال سے گھر بھی نہیں چلتا، یہ کس نے کہا؟ جس کی برکتیں اللہ حلال میں رکھتا ہے، سارے زمانے کا حرام آ جائے تو اتنی برکت اس میں نہیں ہوتی جتنی برکت اللہ نے حلال میں رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں اڑتے رہتے، اس نے 2 منزلیں کیسے بنا لی، اس نے لمبی گاڑی کیسے لے لی، اس نے لباس مجھ سے اچھا کیسے پہن لیا، اور بھائی اللہ کی تقسیم ہے، اس نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا، اور جو لکھا ہوا ہے اس کو ملے گا۔ میں جنوں گڑوں تو خدا کے لیے اگر ہم زندگی سے یہ چیزیں ختم کر لیں، ہماری آدھی زندگی آسان ہو جائے، آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آدھی ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ بر کا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس،
اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے بڑا غنیمت ہے جو اس نے مقدر میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جائے. تھوڑا ہے بہت ہے پھر کچا مکان بھی ہو تو زندگی کا لطف آتا ہے. 2 مرلے کا مکان بھی انسان کو بنگلہ دکھائی دیتا ہے. جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا ہی تھا اور میں نے اسی میں زندگی گزارنی ہے تو پھر کچے مکان میں بھی بنگلوں کا لطف آتا ہے. اور اگر انسان کو یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر بڑے بڑے بنگلے بنا کے بھی نفس کی کمی بھی انسان کے لیے کمینہ بن انسان کے اندر پلتا رہتا ہے. تو اللہ نے انسان کا مقدر لکھ دیا. لہذا کاروبار ہے, دکان ہے اور گاہکوں کے آنے کا ٹائم ہے, رش لگا ہوا اور اچانک آپ اذان کی آواز کانوں میں گونجی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مجھے بتاؤ جب یقین ہو کہ رزق اللہ نے ہر شخص کا اپنا اپنا لکھا ہے, جب اللہ کا نمائندہ آواز دیتا ہے تو پھر دکان بند کر کے مسجد میں خود بخود قدم نہیں اٹھتے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ بازار گرم ہو چکا ہے, کام کا رش لگا ہوا ہے, میں مسجد میں جاؤں گا تو باپ 7 والی دکان پہ چلا جائے گا. لیکن جب یہ یقین ہوتا ہے جو میرے مقدر کا رزق ہے اللہ مجھے دے گا, وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ کہتا اللہ کے گھر پہ چلے, واپسی آؤں گا میرے مقدر کا رزق اللہ پھر میری دکان پہ مل گئی. تو ہمیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھنا چاہیے. دنیا کو اچھا کریں لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ یہ ضرور سوچیں کہ ہماری جو آخرت ہے کہیں وہ گزر جائے. دنیا نہ بھی اچھی ہو تو پھر بھی گزر جائے, نہ بھی سہولتیں آئیں پھر بھی گزر جائے, لیکن آخرت اگر ہماری گزر جاتی ہے اور آخرت سے ہمارا اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دنیا جتنی مرضی اچھی گزار لیں, دنیا اصل نہیں ہے, اصل آخرت ہے. اور آخرت اللہ کس کو اچھی دیتا ہے؟ جو شخص یہ تھوڑی سی زندگی اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کرتا ہے. جیسے اللہ نے کہا, جیسے اس کے رسول نے کہا, اس نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. میرے حضرت بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں. کبھی لاہور شہر کو جانا ہو تو رابی کا پرانا پل ہے, اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ایک آپ کو مطلق العنان حکمران کا مقبرہ ملے جس کو جہانگیر کہتے ہیں. پورے بر صغیر کے اوپر حکومت کی, تخت اور تاج کے مالک. اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بی بی نور جہاں کی قبر ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی زیب النساء کی قبر ہے. زیب النساء اس کی لاڈلی بیٹی تھی. کبھی جانے کا اتفاق ہو تو اس کی قبر کی تختی کے اوپر اس کا اپنا لکھا ہوا ایک شعر ہے جو حسرتوں کا منہ بولتا سکون ہے, اور اس نے باپ سے چھپ کے دیوان لکھا تھا, دیوان مخفی, اور یہ اس کا اپنا لکھا ہوا وہ جملہ ہے جو اس نے لکھا تھا. اور اس کی قبر کی تختی پہ آج بھی لکھا ہوا ہے, بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزن نئے سرائے بلبلے. کہتی ہے ہم غریبوں کی قبر پہ پھول چڑھانے کون آئے تھے. جب پھول نہیں چڑھیں گے تو بلبل کہاں سے آئے گی, شمع جلانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر پروانے پر جلانے کہاں سے آئیں گے. یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کسی ریڑھی بان کی بیٹی نہیں ہے, یہ کسی چوکیدار کی بیٹی نہیں ہے, یہ کسی اسکول ٹیچر کی بیٹی نہیں ہے. یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا, جن کے اشاروں پہ بر صغیر کی قوم کی تقدیریں پلٹ جاتی ہیں. مرنے کے بعد کہتے ہیں بر مزار ماں غریباں, اب تو غریب ہو گئے کون آئے گا. اور راوی کا کنارہ پار کر کے پردی طرف چلے جائیں. ایک جوان دلی سے چل کے آیا تھا, گھر بھی اپنا نہیں تھا, محل بھی نہیں تھا, بادشاہت بھی نہیں تھی, تخت و تاج بھی نہیں تھا, لیکن جب ساری قوم رات کو سو جاتی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور قیام کرتا, آج اس کی قبر کی تختی پہ بھی ایک شعر لکھا ہوا ہے, اور یہاں لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزن نئے سدائے بلبلے. اور درویش کی قبر پہ لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
مظہر نور خدا، رات کے سارا پیر کامل کامل رہا، رات کے پچھلے پہر جاؤ، کڑکتی دھوپ میں جاؤ، شدت کی بارش میں جاؤ، دوپہر کو جاؤ، رات کے پچھلے پہر جاؤ، تمہیں عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ رب کہتا ہے جو دنیا میرے نام کر دیتا ہے میں اس کی آخرت کو روشن کر دیتا ہوں، مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہیں دیتا۔ لہٰذا اس دنیا کو اچھا کریں لیکن آخرت کو ضرور محفوظ رکھیں کہ اس کو اچھا کرتے کرتے میری آخرت داؤ پہ نہیں رکھیں۔ یہاں کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ اور کبھی سوچا ہے کہ قبر میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے؟ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ایک شخص اپنا تجزیہ لکھتا ہے کہ مجھے کراچی بھیجا گیا سن 90 کی بات سنا ہے، تو مجھے کہا گیا کہ وہاں جا کے آپ اچھے گھر دیکھیں جو ڈیفینس ایریا میں اچھے بنگلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہماری ٹیم گئی تو ہم نے 3-4 بنگلے ایسے دیکھے جو اس زمانے میں کروڑوں میں تھے۔ جو سب سے اچھا بنگلہ تھا، ہم چھٹی کا دن تھا تو وہاں صاحب کو ملنے چلے گئے، مالک کو ملے بیٹھے، ہم نے اس سے پوچھا کہ صاحب اس بنگلے پہ کتنا پیسہ لگا؟ اس نے اس دور میں کروڑوں میں بتایا کہ اتنے کروڑ لگے۔ ہم نے کہا کہ آپ اس بنگلے میں 24 گھنٹوں میں سے کتنی دیر ٹھہرتے ہیں؟ کہنے لگا یہی کوئی 6-7 گھنٹے آرام کرتا ہوں، صبح نکلتا ہوں، رات گئے تک کام ہوتے ہیں اور رات کو لیٹ آتا ہوں اور کھانا کھایا سو گیا، صبح اٹھ کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ جب آپ نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے تو یہاں آپ کو زیادہ ٹھہرنا چاہیے، 6-7 گھنٹے ٹھہرنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا۔ تو سیٹھ مسکرا کے کہنے لگا اس گھر میں زیادہ دیر رک جاؤں تو پھر یہ گھر چلتا ہے۔ یہ جو 6-7 گھنٹے مجھے اپنے اندر آرام دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تو مجھے اس سکون کے لیے 17-18 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے۔ 16 گھنٹے محنت کے بعد 6 سے 7 گھنٹے میں اس گھر میں آرام کرتا ہوں۔ تو بھائی جہاں 6 گھنٹے آرام کرنا ہو اس آرام کے لیے 18 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ قبر میں ہم نے کتنی دیر آرام کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے تیاری ہی کوئی نہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور بھائی ہم سے بڑے بڑے دنیا میں آئے چلے گئے، نہ مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ آل ساسان نے 3150 سال تک ایران پہ حکومت کی، 3150 سال ایک خاندان تخت نشین ہوتا رہا اور 150 افراد جن کے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے، ایک خاندان۔ لیکن آج آل ساسان کا نام زمانہ جانتا ہی ہے۔ وہ مشتاق یوسف نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ کے یادیں رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ اور آپ بھول جاتی ہے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں رہ کے توجہ اپنی آخرت میں ناجائز نہیں کرتے۔ یہ ہم نے صرف بہانے بنا رکھے، جھوٹ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ کے بازار، رشوت کے بازار، سود کے بازار، اللہ کی نافرمانیاں۔ اور بات کریں تو کہتے ہیں کہ حضرت بس کیا کریں، یہ ماحول ایسا بن گیا کہ سب کچھ چلتا ہے، مارکیٹ کا ماحول ایسا ہے، بازار چلتے ہی ایسے ہیں، نہ جھوٹی قسم کھائیں تو مال بکتا نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، 2 نمبر کام نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، تو پھر بچے کیا کھائیں؟ حالات ایسے ہو گئے، مارکیٹ ایسی ہو گئی۔ یہ ہماری بات ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں چل کے پوچھتے ہیں، زلیخا یوسف کو لے گئی، 7 کمرے مکمل کی اور 7ویں کوٹری میں جا کے کہا یوسف سارے دروازوں کو تالے لگے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، اب تو میری خواہش کو پورا کر۔ یوسف صرف حسین ہی نہیں تھا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی تھا، اللہ کا محبوب بھی تھا، اللہ کا برگزیدہ بھی تھا، اللہ کی رحمتوں کا حساب بھی تھا اس کے گرد۔ جب یوسف پیچھے ہٹا تو سمجھی کہ شاید میرا بت پڑا ہے تو اس سے شرما رہا ہے، اس نے دوپٹہ پکڑ کے موٹی چادر خود پہ ڈالی، کہا یوسف جس سے تو گھبرا رہا تھا وہ تو اب چھپ گیا، نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کا نبی غور کی کہنے لگا زلیخا جس کو تو مانتی ہے وہ تو اس چادر میں چھپ گیا، اور جس کو میں مانتا ہوں وہ بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ توحید کی اتنی روشنی برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ زلیخا جب پیچھے پڑی تو اللہ کا نبی دوڑا جان بچانے کے لیے گناہ سے،
عقل انسانی آج تک حیران ہے کہ دروازے تو مکمل ہے، بند ہے، پھر بھی یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑ رہا ہے، اور جب دروازے پہ پہنچتا ہے تو تالا ٹوٹ کے گرتا ہے، دروازہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا بندو حالات کے رونے نہ رہو، قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، بند دروازے کھولنا میرا کام ہے، کوشش تو کرو۔ ہم کہتے نہیں حالات ایسے ہیں، مارکیٹ ایسی ہے، بازار ایسے ہیں، یہاں جھوٹ کے بغیر چلتا ہی کچھ نہیں، اور ہم نے یہ بہانے بنا کے اپنی زندگی، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دی۔ صاحب آئیے دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی دنیا کے لیے کریں، بلکہ میرے حضور کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور گزر رہے ایک جوان سے سلام کی، جب حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے اوپر نشان تھے، حضور فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور میں محنت کرتا ہوں، کئی چلاتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، تو میرے نبی نے اس ہاتھ کو چوما ہے جو محنت کرتا تھا، دنیا کو اچھا کرتا تھا۔ ایک جوان آیا سوال کیا، حضور فرمایا جوان ہے سوال کر رہا ہے، کہا میرے پاس کچھ نہیں، کہا گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگا ایک ہی چادر ہے انتظام۔ حضور فرمایا لے آ، چادر دے کے آیا، سیابہ کی طرف پکڑ کے حضور فرمایا کوئی خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا حضور میں خریدتا ہوں، 1 درہم۔ فرمایا کم ہے ریٹ اس کا بڑھاؤ، اس نے کہا 2 درہم۔ حضور فرمایا کم ہے۔ جب 2 درہم نے اس کو چادر دی اور 2 درہم حضور نے پکڑے، ایک جوان نے ایک ہاتھ پہ رکھا، ایک دوسرے ہاتھ پہ، فرمایا 1 درہم سے سامان خرید اور 2 اس کا گھر میں دے، اور دوسرے درہم سے جا کے کلاڑا خرید کے لا۔ جب وہ لے کے آئے تو حضور نے دستہ لگایا اور کہا جوان پکڑ جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، گھاس کاٹ، بیچ، اور 15 دن کے بعد میرے پاس پھر آنا۔ جب وہ 15 دن کے بعد آیا تو اس کے ہاتھ کے اوپر 9-10 درہم تھے۔ کہا حضور سامان خریدا، یہ درہم بچ بھی گئے۔ تو حضور مسکرا کے فرمایا جو کام تو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک؟ اسلام تو محنت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے درجہ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب، اور میرے حضور فرماتے انا حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور ساتھ فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ حضور ایسے شخص کو اپنے پہلو میں کھڑا کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں، قد رانا رکھتا ہے، خوبصورت ہے، آزاد سلامت ہے، جوان ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کیا کرتا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت فارغ ہوتا کچھ نہیں کرتا، تو میں میری نظروں سے گر جاتا۔ اسلام تو دنیا اچھی کرنے کی ترغیب کرتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی آخرت پہ توجہ ضرور رکھیں۔ اصل گھر ہمارا آخرت کا ہے، ایک دن دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اب یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو طاقتور ہوں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر سب کچھ بچوں کو دے دو کہ پھر میں مسجد میں بھی آؤں گا، میں عمرہ بھی کروں گا، میں پھر ٹھیک بھی ہو جاؤں گا۔ اور بھائی سب کو ٹھیک ہونے سے پہلے اگر اللہ نے اٹھا لیا تو پھر کیا کریں؟ کیا یہ کوئی جواز ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے کہ بچے بھی چھوٹے تھے، کاروبار بھی سنبھالا تھا، بیٹے کی شادی نہیں ہو پائی، میں نے عمرہ نہیں کیا تھا تو میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، میں اس لیے توبہ نہیں کر سکا، میں اس لیے نیک نہیں بن سکا؟ اور بھائی یہ کوئی دلیل نہیں، آخرت میں یہ دلیلیں نہیں چلیں۔ جوان سوچ رہا بڑھاپے میں جاؤں گا، امام غزالی کہتے ہیں معاشرے میں دیکھے ذرا، بچے زیادہ نظر آتے ہیں، جوان کم نظر آتے ہیں، اور میں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی سے کم لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں پھر دیکھیں کہ بوڑھے کم ہیں، جوان زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپے تک کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہم اس امید پہ جی رہے ہیں کہ بڑھاپے تک جائیں گے تو پھر توبہ بھی کر لیں گے، پھر مسجد بھی جائیں گے، لیکن ہمیں ایک لمحے کا بھی نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ کب ہمارا انتظار کرتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہمیں نہیں پتا یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ جوانوں یہ مت سوچو کہ بڑھاپا آئے گا تو نیکی کریں گے، اگر جوانی میں موت آ گئی تو کیا کریں؟ ہم نے ڈھولکی بجتے ہوئے گھروں سے، شہنائیاں بجنے والے گھروں سے رونے کی آوازیں سنی، اور جو شادی کی تیاریوں میں تھا کہ بارات پہ یہ پہنوں گا، ولیمے پہ یہ پہنوں گا، ہم نے وہ لباس بہنوں کو جنازوں کی چارپائیوں پہ ڈالتے دیکھا ہے۔ یہ دنیا ہے بھائی جہاں سب کچھ چل رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنا تعلق آخرت کے ساتھ مضبوط کریں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جو باتیں ٹوٹے پھوٹے لہجے میں آپ کے سامنے رکھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ کو دلوں میں اتار کے مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بارے دیگر منتظمین کا، علماء ذمہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے محبتوں سے نوازا۔ اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس کے معاونین ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اسلام کا ایک شعر پڑھ کے دعا، ایک شعر درود و سلام پڑھ کے دعا۔